بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک پبلک میسج ہے کہ جس میں میں یہ کوشش کروں گا کہ ہم کیسے اپنے لائف پیٹرن کو چینج کرتے ہیں اور اس لائف پیٹرن کی وجہ سے ہم کن کن امور میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور کن کن مراحل میں اپنے ڈیسیشنز کو ہم ٹویسٹ کرتے ہیں۔ لائف پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم سب اس میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ ایسی پیٹرنز بھی ہم اپناتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ ایسے پیٹرنز ہوتی ہیں جو کہ پازیٹیو ہوتی ہیں۔ اس کو ایک سادہ سی مثال کے ذریعے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے اور اسکول کے لیے جاتا ہے، تو وہ اکثر اسکول میں آ کے سوتا ہے، اس کو سستی آتی ہے اور وہ ہیڈ ڈاؤن کرتا ہے، اکثر لیکچر کے دوران یا اونگتا رہتا ہے، اور اس کی کمپلینس ہوتی ہیں کہ بچے کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ہیں، وہ سلیپی موڈ میں ہوتا ہے، وہ لیک آف انٹرسٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بچے کے اندر بھی کچھ اس طرح کی کمپلینس آتی ہیں، وہ خود بھی اس طرح کمپلین کرتا ہے اور ایکسیپٹ بھی کرتا ہے کہ مجھ میں یہ ایشو ہے، اور ہر بار وہ اس چیز کو ریکال کرتا ہے اپنے میموری کے اندر کہ مجھے نیند آتی ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو کنڈم بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کا ریسپانسبل بھی قرار دیتا ہے کیوں ایسا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی اپنے لائف پیٹرن کو پیچھے دیکھے نہیں دیکھا ہے کہ یہ جو میرے کلاس کے اندر جو سستی کا جو چکر ہے یا آف ٹاسک جو ایشوز نکلتی ہیں یا کلاس سے بھاگنے کے جو خواہش ہوتا ہے یا لیک آف انٹرسٹ اس میں پائی جاتی ہے لیکچر کے اندر، یا ہیڈ ڈاؤن کی جو سچویشن پائی جاتی ہے، اس میں کون سے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا غور سے دیکھیں تو پیچھے ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ مثلا وہ رات کو سوتا ہے بچہ رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے، تو اب اس نے اس فیکٹر کو انوالو ہی نہیں کیا اپنے لائف پیٹرن کے اندر، اس نے غور بھی نہیں کیا اس پیٹرن کو میں نے پہلے چینج کرنا ہے۔ لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ پیٹرن کے اندر کچھ ایشوز ہیں، اگر وہ اس کو چینج کرے، یعنی وہ ٹائم پہ سو جائیں رات میں، تو ساری چیزیں ایشو سالو ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ نہ کوئی اس طرح کی سستی کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی کمپلینس اسکول میں آتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ معاشرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی گروپ آف پیپل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی قوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی نیشن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے پیٹرن کی بات کریں نیشنل لیول پہ، تو ہمارا پیٹرن بھی کچھ اس بچے کی مثال کی سی ہے۔ ہم ہر وقت کمپلین کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں، کچھ اپنوں سے بھی شکوہ کرتے ہیں اور کچھ غیروں سے بھی جا کے شکوہ کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمیں مختلف مراحل سے اور مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ذرا تھوڑا مہلت نکال کے، ٹائم نکال کے، ریلیکسڈ ہو کے، پازیٹیولی سوچ کے جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں، ریورس میں دیکھتے ہیں، اپنے پالیسیز میں، اپنے کام میں، اپنے ارادوں میں، اپنے ویژنز کے اندر دیکھتے ہیں، تو وہاں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی پوری لائف سرکل کے اوپر۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا، جس طرح آج کل جو ایشوز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ یا مڈل ایسٹ کے اندر جو ایشوز ہیں، بالخصوص جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو وہاں مختلف طرح کے ایشوز نکلتی ہیں۔ تو یہ جو سیناریوز ہیں یہ یقیناً ہماری انٹرنل پولیٹکس کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتی ہیں، ہمارے ایکسٹرنل پورٹ فولیو کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتی ہیں۔ اب یہاں ہمارا ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ایک مسلم امہ کا ایک ایشو ہے۔ جب ہم اپنے پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پیٹرن میں بھی ہم نے کچھ اس طرح غلطیاں پہلے کی ہیں اپنے پالیسیز کے اندر، کہ جس کی وجہ سے آج ہم وہ ریئیکشن یا وہ رسپونڈ نہیں دے پا رہے ہیں ایز اے نیشن، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑتی ہیں اور دنیا کے اندر ایک جگ ہسائی کی صورتحال بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وی آر دا لیڈنگ آف مسلم امہ۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم امہ کی لیڈنگ کرتے ہیں، اس مسلم امہ کے اندر ایک اچھا مقام رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آج مسلم امہ کن مراحل سے گزر رہی ہے، ان کے کیا جینوئن ایشوز ہیں، ان کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، ان کو کیسے ہم سالو کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم سلوشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں، تو وہاں مختلف ریزننگ پیش کرتے ہیں ہم اپنے حساب سے، وہاں مختلف طرح کے ایشوز ہمارے سامنے آتی ہیں اور مختلف پریشرز کا سامنا کرنا ہوتا ہے، انٹرنل پریشرز ایز ویل ایز ایکسٹرنل پریشرز۔ تو ہم میں وہ اتنی پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ ہم ان پریشرز کو ڈائلیوٹ کر سکیں اور اپنی پالیسی کو اسٹریٹ فارورڈ بنا سکیں اور اس کے اوپر ہم عمل کرا سکیں۔ پھر بات آتی ہے، جب تک ہم اپنی اس ریگولر اور ڈیلی روٹین کی جو پیٹرنز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پیٹرنز ہوتی ہیں، اس میں آپ کی پالیسی میکنگ کی پیٹرنز ہوتی ہیں،
آپ کے ڈپلومیٹک پیٹرنس ہوتی ہیں, آپ جب تک ان کو چینج نہیں کرتے ہیں, جب ہم ان پیٹرنس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, تب تک ہم وہی اف اینڈ بٹس کے اندر بٹے رہیں گے کہ اگر کچھ کرنا بھی ہو تو دوسرے بھائی ناراض ہوتے ہیں, یہاں سے کچھ کرنا ہو تو تیسرے بھائی ناراض ہوتے ہیں. تو ہم ان کے بھائیوں کو منوانے کے چکر میں ہم وہ رول پلے نہیں کر سکتے ہیں جو آج ہمیں کرنا چاہیے ایز اے نیشن, کیونکہ آج ہماری ضرورت ہے اس قوم کے لیے, آج ہماری ضرورت ہے ان کی حمایت میں آواز نکالنے کے لیے. لیکن ہم نے وہ تمام پیٹرنز جو بہت سالوں سے ہم اپنے اندر ڈیولپ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں, کہ جن کی وجہ سے ہم آج بھی پیچھے ہیں. اس کے لیے ایک بہترین سولوشن یہ ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن اپنے پیٹرنز کو چینج کرنا پڑے گا, چاہے وہ پولیٹیکل پیٹرنز ہیں یا فائنانشیل پیٹرنز ہیں یا پالیسی میکنگ کے جو پیٹرنز ہیں. جب تک ہم اپنے پیٹرنز کو تبدیل نہیں کرتے ہیں تب تک ہم ایک اچھا رول پلے نہیں کر سکتے ہیں.